تو بیوی کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے بلایا تو وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ تھا۔ تو یہاں پہ شیب بنی حرام حضرت عبداللہ بن حرام جو تھے وہ سیدنا جابر کے والد تھے۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ المنورہ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور مدینہ شریف کی جو بستی ہے وہ بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے جناب مولانا حافظ و قاری عادل صاحب یہیں رہتے ہیں، ایک لمبے وقت سے مدینہ المنورہ میں ہیں، تو مدینہ منورہ کی جو بہت خاص زیارتیں ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے جانتے ہیں ہمارے جناب عادل صاحب۔ ہم اس وقت جہاں موجود ہیں، یہ جو مسجد ہے نا، یہ اس جگہ پر بنی ہوئی ہے جہاں پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں۔ بخاری شریف پڑھیں گے، صحاح ستہ پڑھیں گے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ کو بار بار ملے گا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو باتیں اب تک ہم نے حدیثوں میں پڑھی ہیں یا جن مقامات کا تذکرہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اب وہ تمام مقامات تقریباً ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور یہ عادل صاحب کی رہنمائی میں یہ سفر ہو رہا ہے تو یہ اور بھی ہمارے لیے مزے کی بات ہے۔ جناب ڈاکٹر سید شاداب حسین صاحب کی روحانی رہنمائی ہے الحمدللہ اس سفر میں۔ تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے گھر میں دعوت کی تھی، اور وہ جو دعوت تھی اس کا کھانا تو بڑا مختصر تھا لیکن کئی لوگوں نے اس کو کھا لیا تھا، بڑی برکت تھی۔ اب ساری تفصیل جو ہے ہمارے اسلامک اسکالر نوجوان عالم دین حضرت مولانا حافظ و قاری عادل صاحب بیان کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ ہے وہ ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر اپنی بیوی سے آ کے کہتے ہیں کہ میں نے آج اللہ کے نبی کے چہرے پہ کمزوری کے آثار نمایاں دیکھے ہیں، کیونکہ جب صحابہ خندق کھود رہے تھے تو وہ ایک تو فاقہ تھا صحابہ کو، سخت سردی کے دن تھے اور یہ زمین بہت پتھریلی تھی جو خندق کھود رہے تھے صحابہ۔ تو ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، تو پیارے آقا نے جب دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر آپ نے ان کو دکھائے۔ تو سیدنا جابر اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے چہرے پہ کمزوری کے آثار نمایاں دیکھیں، جو بھی گھر میں ہے آپ اس کو تیار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑی سی جوں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جوں کا آٹا بناؤ، میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں اور میں اللہ کے نبی کی دعوت تیار کرتا ہوں۔ اب 3 بندوں کا کھانا تیار ہوا، گھر سے نکلے سیدنا جابر جب، تو بیوی نے کہا کہ دیکھیے گا زیادہ کو نہ لائیے گا کہ کھانا بہت تھوڑا ہے۔ تو سیدنا جابر نے آ کے اللہ کے نبی کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیں کہ آپ کی دعوت ہے۔ تو پیارے آقا آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے خندق والو، جو اس وقت 1400 تھے، فرمایا تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ تو سیدنا جابر گھر میں آتے ہی بیوی کو کہتے ہیں کہ وہ سب آ گئے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے بلایا تو وہ ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے، سبحان اللہ، دیکھیں ان کا ایمان۔ تو پیارے آقا تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے جابر جب تک میں نہ آؤں کھانا شروع نہیں کرنا۔ تو پیارے آقا تشریف لائے، آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، آپ نے دعا کی، تو فرمایا کہ اے جابر اب 10 بندوں کو اندر بیچتے جاؤ۔ تو 10 بندے اندر آتے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں مسجد یہیں پہ ان کا گھر تھا، تو یہیں پہ وہ دعوت 10 بندے اندر آتے کھا کے نکل جاتے، 10 آتے کھا کے نکل جاتے، ہانڈیاں اسی طرح جوش مارتی رہی، چکی چلتی رہی، آٹا نکلتا رہا۔ تو 3 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ نے کھایا، لیکن کھانا پھر بھی ویسا ہی باقی تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ پیارے آقا کا معجزہ صحابہ نے دیکھا کہ چند بندوں کا کھانا 1400 صحابہ، اور سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر اتنے ہی اور ہوتے تو ان کو بھی یہ کھانا کافی ہو جاتا۔ یعنی اتنی برکت اللہ کے نبی کے دعا سے اور اللہ کے نبی کی ذات سے اتنی برکت صحابہ نے دیکھی۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی کا وہ معجزہ تھا۔ تو یہاں پہ شیب بنی حرام حضرت عبداللہ بن حرام جو تھے وہ سیدنا جابر کے والد تھے جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بیٹے یہاں پہ رہا کرتے تھے، سیدنا جابر بن عبداللہ۔ جی جی، تو بہت ہی ایموشنل واقعہ ہے یہ، اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں وہ مقام دیکھنے کا موقع ملا جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عظیم معجزہ ظاہر فرمایا تھا اور چند لوگوں کا کھانا 1400 صحابہ نے کھایا تھا۔ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی اس مقام کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔